آپ کا وقت تو ضائع نہیں کیا نا، آپ کو زحمت ضرور دیتا ہوں، لیکن آپ کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیدل سفر کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے جٹ طیارے پر سفر ہوتا ہے. سہراست دریاست ہے بالوں پر ماست. سمجھ آئیے بات؟ اب ہاں، نبی کی اپنی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب کسی نادان سے بھی پوچھو تو یہ بات کبھی نہیں انکار کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے سر. جس کا رخ مخلوق کی طرف ہے اس کی قیمت اور ہے، جس کا رخ رب کی طرف ہے اس کی قیمت اور. یہ وگرنہ عام ولایت کا تو نبوت سے تعلق ہی کچھ نہ ہوگا. بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اب جو غیر نبی کی ولایت ہوتی ہے اس میں اصل کون ہے؟ غیر نبی. واہ واہ واہ. غیر نبی کی جو ولایت ہے اس کی اصل کون ہے؟ یہ مسئلہ ہے. آج کی اس نشست میں آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. غیر نبی. غیر نبی. ماشاءاللہ. اس کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ جو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے نا، عید والے دن تیز تیز چائے پی تو کسی نے اسے پیاس لگی ہوئی تھی، کسی نے لا کے فریج سے پانی کی بوتل نکال کے میرے سامنے رکھ دی. میں دھیان نہ کر سکا، وہ فریج والا پانی پی گیا. اس کی وجہ سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹھا ہوا بھی ہو کر اٹھے ہوئے کے برابر چلے. کل جڑا سرکار 1.5-2 گھنٹے ہے لوگوں کو پتا لگ گیا. جی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو نبوت کا ونگ ہے وہ سرکار کے پاس ہے، جو ولایت کا ونگ ہے، جو غیر انبیاء کی ولایت ہے وہ حضرت مولا مرتضی اس کا مرکز ہے. آیت پڑھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ میرا محل استشہاد ہے. ٹھیک. آپ جتنے بھی لوگ دانشور ہیں توجہ سے سنیں. یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو. اخرجت، یہ کیا واقع ہوا ہے ترکیب میں؟ کنتم خیر امت نکرہ ہے نا، نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ مرکب توصیفی ہوتا ہے تمام ناویوں کے نزدیک. اس کا مطلب ایسی امت تمہیں، ایسی اچھی امت بنایا جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. یہ لام قواعد عربیہ میں لام انتفاع کا ہے، نفع کے لیے، بینیفٹ کے لیے. تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے. اب لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کا اولاد آدم جتنی بھی پہلے گزر چکی ہے وہ بھی الناس ہے. اچھا، الناس. واہ سبحان اللہ. جو اس وقت تھی وہ بھی الناس ہے، جو آج ہے یہ بھی الناس ہے، اور قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی وہ بھی الناس میں ہے. تو جب لام انتفاع کا ہے تو جس تاریخ سے سرکار تشریف لائے ہیں اگر اس کے بعد ہی نفع ہو تو پھر الناس کے پورے معنی تو نہ ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دل اسی میں اصل کے چھوڑ ہے کنو پگڑی تو سمجھائی تو چھوڑ کن بھی بولی بولے تو سمجھ آ گئی بس. اگر موسم پشورا ہونا سب کنو پگڑی چاہیے کہ نہیں، اگر جس طرح گل سمجھنا چاہے چھوڑنا نہیں سمجھنا. وہ تاڑا تاڑا تال کرو گے ماسٹر جی سمجھ آ گئی ہے چھوڑ دیں. جب الناس پر الف لام استغراقی ہے، ساری انسانیت. لام اس میں انتفاع کا ہے. مولانا آپ بھی ایک صاحب فن آدمی، مولانا یہ بری والے جو ہیں بڑا صاحب فن آدمی ہے. یہ بھی درسیات اچھی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ معمولی محنت کا کام نہیں، خاصی محنت کرنا پڑتی ہے. جب یہ الف لام ہوا استغراق کا، جنس کے اوپر آیا ہوا ہے، جنس کے اوپر آئے تو اکثر و بیشتر ناویوں کے نزدیک لام استغراق کا ہوتا ہے، یعنی سب کو گھیرتا ہے، انکلوسیو گھیرتا ہے تمام انسانیت کو. جی ادھر میری طرف دیکھنا ہوگا. تمام انسانیت کو. الناس کے اول میں جو الف لام ہے نا، جس کے اول پہلے آئے للناس، حمزہ گر گیا ہے. اوفت وسلیب لفظ و در کتابت قلتن چوب ما قبل شبد لفظ و مانن اختراع. اب ایم و ایمن ابن اسم ابن تم ابنان و امرا ابن تم در اسنتا. یہ حمزہ وصل کا قانون ہے. وہ لام گر گیا ہے
ہاں جی 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 لام گر گیا ہے. یہ لام پہلے جو آیا ہوا ہے نا یہ انتفاع کا ہے. الناس قبل میں جو حمزہ تھا وہ لام کے داخل ان کی وجہ سے گر گیا ہے. لام انتفاع کا ہو الناس استغراق کا انکلوسیو ہو یعنی جس پر آیا ہو سب کو گھیرتا ہو. الناس پر آیا ہوا مطلب تمام انسانیت تمام انسانیت کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اب یہ سمجھنا ہوگا وہ کون سا نفع ہے جو تمہاری طرف سے پوری انسانیت کو ملا ہے وہ بتاؤ کون سا نفع ہے. سمجھا نہیں بات. لام انتفاع کا مطلب یہ بینیفٹ. یہ لام زیر لے جو ہے نا یہ بینیفٹ کے لیے آیا یہ نفع کے لیے ہے. آیا کس پر ہے ساری انسانیت پر. آپ کہیں گے سرکار دو عالم ہم کہنے سے وہ رحمت اللہ عالمین ہے ساری انسانیت تک نفع پہنچا ہے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. وجہ کہا کن تم خیر امتن تم سب سے اچھی امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث نہیں ہے یہ امت کی بحث ہے. بات سمجھائیے اب مضمون نکھرتا جا رہا ہے نا. سارے راستے کے حجابات اٹھ رہے ہیں. کیوں مفتی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کسی دشمن کے سامنے بھی کرو اس کے ماننے پڑے گی نہیں ماننی پڑے گی. جی امت کے نافع ہونے کا ذکر ہے نبی کے نافع ہونے کا ذکر نہیں ہے. تمہیں نکالا گیا ہے امت کو اور سب انسانیت کے نفع کے لیے. اب آپ کو اس جگہ جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ انصاف کی عدالت میں کھڑے ہیں آپ سے قانون پوچھتا ہے یہ جملہ آپ نے کیوں بولا ہے کہ ساری انسانیت کے نفع کے لیے. آپ جب تک کوئی وجوہات اس کے گراؤنڈ نہیں پیش کریں گے کہ ساری انسانیت کو نفع پہنچا ہے اس وقت تک آپ اس آیت کی تفصیل سے فارغ نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. تو بات سمجھ آئیے. یہ تو ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے نا. ان آنکھوں نے ایک بار نہیں سمجھ آئی سمجھ آ رہی ہے نا. تمہیں نکالا ہے نفع کے لیے. کس کے لیے پوری انسانیت کے نفع کے لیے. سرکار مراد ہے. سرکار مراد نہیں امت مراد ہے. امت کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس امت میں وہ کون سا نفع ہے جو پوری انسانیت کو پہنچا ہے. سمجھ آئیے بات. اس جگہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. تفسیر مزری جلد دوئم صفحہ 120. اس کے اندر وہ کہتے ہیں رجال هذه الامت اکثر ابلاغم و ارشادہ و اکثر جذباً الی اللہ سبحانہ و تعالی. ان کا اس امت کے جو رجال ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں ان کی کشش زیادہ ہے. اچھا وہ ذرا کھینچتے ہیں کہتے ہیں پہلی امتوں سے موازنہ کیسے ان کے ساتھ مقابلہ ان کا ہوا ہی نہیں. کس طرح موازنہ کس طرح ہوا ہے. کہتے لم یبلغ احد من الامم السابقۃ الی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. کا پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے فائدہ نہیں پہنچایا. ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. اب جو مرکز کے زیادہ قریب ہو نا باقی جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں مقابلہ تو اس کے اندر جوہر زیادہ ہوتے ہیں. کسی ولی کی کوئی کرامت آسمانی قسم کی ہے نہیں. سوچ کے ذرا بتلائیں. یہ جو معجزات آیات کونیہ میں آیات کونیہ یعنی نظام کائنات میں تبدیلیاں یہ ایک ہی اور پیغمبر ہے جس کی وجہ سے سورج ڈوبا ہوا لوٹا ہے. وگرنہ چاند کا ٹوٹنا سورج کا پلٹنا یہ سرکار کے خصائص میں سے ہے. پلٹنے میں اگر اشتراک ہے تو توڑنے پہ کس طرح اشتراک ہے. چاند کو توڑا کہ نہیں لیکن توڑا بھی اور جوڑا بھی. توڑنے کے مقابلے میں جوڑنا زیادہ مشکل کام ہے. یہ مسجد گرانے والا گرا دے پر بنانے والے سے پوچھو کہ بنانا مشکل ہے کہ گرانا مشکل ہے. بنانا مشکل ہے.